जनाब है, मरियम दुरूद खां है, ये किसकी जनाब है, शान खुदाया है, ये किसकी जनाब है, दिले जा सुबह शाम 2-4 दिन तुम्हारे मोहल्ले में है मकाम, रोने की धूम हो चुकी है, काम है तमाम, रोने की धूम हो चुकी है, काम है तमाम। घबराती हूँ वतन में सफर के महीने से, बाबा सिदारे काम मुझे, बाबा सिदारे काम मुझे, मदीने से बोली के आज रात को हो जाऊंगी बहार, कल मेरे कारोबार में तुम होंगे खुद निडार, खिदमत का मेरे बच्चों की होगा किसे मलाल, लेला दुआ दिया के भरे जाता उनका जाता उनका हाल, भी दो खून भी कल तक गधे चली, सेरा देखा है के सेरा देखा है के मार ले चले नन्हे से खुले हैं लगी सर पटोपिया, निकलता है हाय मालिका है जब जनाजे पाओ पहुंचे मनीम जा, हसरत से देखा मुर्दे का मुहारे की फुहार, हसरत से देखा मुर्दे का मुहारे की फुहार, अम्मा गुलाम आए रुखसत के वास्ते, आती हो तुम नबी की दिया, आती हो तुम नबी की दिया, रोजेदार हो बुका के ये रोज है, सादात पर नुज़ुले बला के ये रोज है, सनताज औसिया की अदा के ये रोज है, तुमसे विदाई शेर खुदा के रोज
شاہ کا کیوں کر ہوا تو نے لکھا ہے مغز سر دروا لکھا ہے مغز سر دروا زہران بال کھول ربینا کہ سر ہوئے تم امام اور سب پتا تم امام اور سب پتا نظیر له واحد لا ند له وواحد لا ضد له وصمد لا كفو له وإله لا ثاني معه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی ثم الصلاة اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات اذن محترم قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اس میں ارشاد رب العزت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا, خلیفہ کے ساتھ بلایا نہیں جائے گا. بلکہ یہاں تک عرض کروں کہ کسی نبی کا ذکر بھی نہیں کیا گیا,
بلکہ امام کا ذکر کیا گیا. امام کی ذمہ داری دی گئی کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو اب عام ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی محنتیں تو انبیاء نے بھی کی, 1,24,000 انبیاء آئے, مشقتیں کی, شہادتیں پیش کی, مصیبتیں اٹھائی انبیاء نے, لیکن قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ کیوں بلایا جائے گا؟ انبیاء کے ساتھ کیوں نہیں بلایا جائے گا؟ انبیاء کا ذکر آیت میں نہیں کیا گیا, صرف امام کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو اب اس بات کو سمجھنے کے لیے بس اتنا سن لیں کہ آخر مقصد نبوت کیا ہے, مقصد امامت کیا ہے. اگر مقصد نبوت اور مقصد امامت سمجھ میں آئے تو یہ مسئلہ خود حل ہو جائے گا کہ قیامت کے دن امام ہی کے ساتھ کیوں بلایا جا رہا ہے. تو 2 جملوں میں نبوت اور امامت کا ڈیفینیشن اس طرح سے پیش کیا گیا جو علماء نے محنت کی کہ مقصد نبوت یہ ہے کہ اللہ کو پہچانوائے لوگوں کے سامنے. یہ نبوت کا مقصد ہے کہ اللہ کو پہچانوائے تمام مخلوقات کے سامنے. اور امامت کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو پہچانوائے اللہ کے سامنے. یعنی یہ ذمہ داری امام کی لی ہوئی ہے. تو اب تمام شریعت کا دار و مدار امامت پر رکھ دیا گیا. 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو امامت کے سپرد کر دیا گیا. اور پھر اللہ نے جو اتنی بڑی ذمہ داری امامت کو دی تو پھر اس مسئلے کا حل بھی قرآن میں بتا دیا کہ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. امام وہ ہے کہ جسے ہم نے بنایا اور ہدایت کی ذمہ داری سپرد کی گئی. اور پھر برے رہبروں کے لیے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا إِمَامًا يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. کچھ برے رہنما وہ بھی ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. تو پالنے والے جب امامت پر پورا دار و مدار ہے تو پھر قرآن مجید میں 2 طرح کے اماموں کا ذکر ہو رہا ہے. ایک وہ ہے کہ جس کو خود تو نے بنایا ہے اور وہ تیرے حکم سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں, اور دوسرے وہ ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. تو اب یہ بھی بتا دے کہ آخر وہ برے رہنما کون ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. تو ارشاد آگے یہ آیا ہے کہ وَاتَبْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. ہم نے ان کے لیے دنیا میں لعنتوں کا ہار ان کے گلے میں ڈال دیا. تو اب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جس پر قیامت تک لعنت پڑی جائے وہ برے رہبر ہے, اور جس پر درود پڑھا جائے, صلوات پڑھا ہر مسئلے کا حل قرآن میں بتا دیا گیا. خدا کی قسم یہ رسول اکرم کا قرآن مجید ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ جو آئینہ بن گیا ہے. مسلسل ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن مجید آئینہ ہے ماضی کا, مستقبل کا اور حال کا. یہ آئے مبارکہ کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. یہ مستقبل کی بات ہے. تو اب اس مستقبل کی مثال اللہ نے ماضی میں پیش کی. بہت توجہ, بہت ہی مختصر سی تقریر میں خاص بات آپ تک پہنچانی ہے کہ اللہ نے ماضی میں اس کی مثال پیش کی. حضرت موسیٰ کو امام کہا گیا. صاحب شریعت جتنے انبیاء ہیں انہیں امام کہا گیا. حضرت موسیٰ امام ہے. بنی اسرائیل کی 12 قومیں ہیں جو حضرت موسیٰ کی تابع ہے, لیکن یہ 12 قومیں سب کے سب فرعون کی قید میں ہے, فرعون کے غلام ہے. ایک رات موسیٰ نے بنی اسرائیل کی 12 قوموں سے کہا کہ میں تمہیں بچانے آیا ہوں, تم میرے ساتھ چلو. تو موسیٰ کی قوم میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ موسیٰ جب فرعون کو پتہ چلے گا تو بڑی مشکل ہوگی. کہا کہ میں تمہیں بچانے آیا ہوں, میرے ساتھ چلو. پھر خوب موسیٰ نے حکم دیا. بنی اسرائیل کی 12 قوموں کو لے کے موسیٰ چلنے لگے. آگے آگے موسیٰ اپنی قوموں کو لے کے جا رہے ہیں. امام ہے موسیٰ. جب فرعون کو یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ
اپنی قوم کو چھڑا کے لے جا رہے ہیں، تو فرعون نے حکم دیا کہ لشکر تیار کرو، اتنی آسانی سے موسیٰ کو جانے نہیں دوں گا۔ فرعون لشکر لے کے موسیٰ کے پیچھے ہے، آگے آگے موسیٰ اپنی قوم کو لے جا رہے ہیں، فرعون پیچھے اپنے لشکر کو لے کے آ رہا ہے۔ سامنے وہ منزل آئی کہ دریا آ گیا۔ اب جو دریا آیا تو موسیٰ کی قوم میں کچھ لوگوں نے، سب نے نہیں، کچھ لوگوں نے موسیٰ پہ اعتراض کیا کہ اے موسیٰ ہم کیا کریں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے۔ موسیٰ خاموش ہے۔ آیت نازل ہوئی بے عصاک البحر، اے موسیٰ پانی پہ عصا مارو۔ موسیٰ نے پانی پہ عصا مارا، پانی میں راستہ بنا۔ اب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے پانی پہ چل رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، یہ آج ذہن میں رکھے۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کے آگے چل رہے ہیں پانی پہ۔ فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ چل رہے ہیں تو فرعون نے بھی اپنی قوم کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ساتھ آؤ۔ اب پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر بھی پانی پہ چل رہا ہے۔ اس وقت تک فرعون کا لشکر پانی پہ چلتا رہا جب تک موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی خشکی میں نہ پہنچ گیا۔ جب موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی خشکی پہ پہنچا تو وہ اللہ جس کے حکم سے پانی میں راستہ بنا تھا وہ پھر برابر ہو گیا۔ فرعون ڈوب گیا، اس کا لشکر ڈوب گیا۔ ہزاروں بار کا سنا ہوا یہ واقعہ آپ کا ہے، میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اگر اس واقعے سے خاص بات آپ تک پہنچانی ہے، اگر وہ پہنچا دوں تو یہ میری مختصر سی تقریر کامیاب ہو جائے گی۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا، موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ نجات پا گئے، موسیٰ کی قوم کو نجات مل گئی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا موسیٰ کی قوم میں سب کے سب اچھے تھے؟ اگر سب کے سب اچھے ہوتے تو پھر یہ اعتراض کس نے کیا کہ اے موسیٰ تم نے ہمیں پھنسا دیا، آگے موت ہے پیچھے موت ہے؟ تو کچھ لوگ شک کرنے والے بھی تھے، سب کے سب اچھے نہیں تھے، کچھ برے بھی تھے مگر سب بچ گئے۔ تو کیا فرعون کے لشکر میں سب کے سب برے تھے؟ اگر سب کے سب برے ہوتے تو یہ آیت کیوں نازل ہوتی؟ رجل مومن من آل فرعون، اس میں ایک مومن بھی تھا۔ تو پتا چلا کہ فرعون کے لشکر میں سب کے سب برے نہیں تھے، کچھ اچھے بھی تھے مگر سب ڈوب گئے۔ موسیٰ کے ساتھ سب کے سب اچھے نہیں تھے، کچھ برے بھی تھے مگر سب بچ گئے۔ پتا چلا کہ قیامت کے دن ایک ایک کا نامہ اعمال نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ فرعون کس امام کے ساتھ آ رہا ہے، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون کس امام کے ساتھ آئے گا۔ یہ ہے امام کی عظمت۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ موسیٰ ایک امام ہے، تو جب ایک امام 12 قوموں کو بچا سکتا ہے تو کیا 12 امام ایک قوم تو اب یہ کہہ کے یہ بھی نہیں کہ میں ہتھیلی میں جنت بتا رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کہ قیامت کے دن آپ سب کا ایک ایک کا نامہ اعمال نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کس امام کے ساتھ ہیں۔ تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو اپنے امام کے سامنے انتخاب کرنے والا امام ہے، امام انتخاب کرنے والا ہے۔ تو یہ امام کی عظمت ہے، یہ امام کی قوت ہے کہ رسول اکرم کی پوری شریعت کے قیامت تک محافظین ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اکرم نے اپنی حیات طیبہ کی ابتدا سے آخری ساعتوں تک اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ یہ رسول اللہ کی مقصدی ذمہ داری تھی کہ امت کو بتا دے کہ اب اس امت کی
قیامت تک حفاظت کرنے والے کون ہیں، محافظین کون ہیں، اور بار بار رسول اکرم الگ الگ انداز کو بتا رہے ہیں، امت کو تاکید کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے اہل بیت کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، آخری ساعتوں تک بجاتے رہے، بلکہ احترام کر کے بتاتے رہے کہ اس طرح سے احترام کرو۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، لیکن ادھر پیغمبر اکرم کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر وہ علی کہ جس کا ذکر کرنا عبادت تھا، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت تھا، اسی علی کے گلے میں رسن باندھا گیا۔ جس دروازے پہ آ کر پیغمبر احترام کرتے تھے، اس دروازے کو آگ لگا دی گئی، مستقل ستم ہوئے، ظلم ہوئے، شہزادی دنیا سے اٹھی، اب بی بی کی روحانی شہادتوں کا آغاز ہوا، پھر وہ منزل آئی کہ 40ویں ہجری کی 18ویں رمضان کی شب آئی، مسلسل مولا عبادت میں رہے، وقت گزرا، پھر وہ منزل آئی کہ وقت فجر مولا مسجد میں آئے، گلدستہ اذان پہ اذان کہی، محراب عبادت میں آئے، سورتوں کی تلاوت کا آغاز ہوا، رکوع میں گئے، سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ، اب جو سجدے میں آئے، ادھر علی کی زبان پہ یہ مخراج بلند ہوئے، سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ، ادھر ان کے ملزم نے وہ ظلم کیا، خدا کا شیر سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا ہے، مستقل علی سر کو تھامے ہوئے ہیں، بار بار محراب عبادت کی خاک اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں، ہاتھوں سے سر کو تھامے ہوئے ہیں، آپ کی شہادت، آپ کے بیٹے عباس کی شہادت سے کتنی مقبول ہے، ہائے آپ کے سر پہ تلوار کا وار لگا، عباس کے سر پہ خون چکا ہوا، لیکن مولا آپ نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا، ہائے عباس، کیسے سب کو تھامے، آنکھ میں تیر پے ہمارے ذکر خلیل کو اپنی بارگاہ ہدیت مقبول فرمائے۔ آنے والے اس ماہ مبارکہ میں جو مسلسل ہم عبادتیں کر رہے ہیں، قرآن خوانی ہو رہی ہے، روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بطفیل محمد والے محمد علیہ السلام اور ان کے مقدس ذکر سے ہمارے تمام اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانی مجالس اور حاضرین مجالس کے دلی مقاصد کو بر لا، امام زمانہ کی ظہور میں تعزیر فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار کریں۔ آپ حضرات سے معذرت ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ یا اللہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کا ثواب سید سخاوت حسین کاظمی، سید علمدار حسین کاظمی، سید کرار حسین کاظمی، مرزا سرور علی بیگ، سید حسین علی، حسین الشرف، مختار علی شیرازی، منصور علی شیرازی، ابو طالب صاحب، محمد یعقوب صاحب، سیدہ سراج فاطمہ، ذکیہ سلطانہ بیگم، رقیہ سلطانہ بیگم مرحومہ، توفیق فاطمہ، عامہ قمر فاطمہ، عظیم النساء بیگم مرحومہ، سیدہ توقیر فاطمہ، حسینہ بی مرحومہ،
خورشید النساء